اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمسک بثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صلوات سامعین محترم، لگاتار پیغام آپ کے سامنے گفتگو جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم نے کچھ قوموں کو فضیلت عطا کی، لیکن ان فضیلتوں کے پیچھے ایک عہد تھا، ایک میثاق، ایک کیوننٹ کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم کائنات کی بافضیلت قوم، مقدس نیشن شمار ہو۔ بنی اسرائیل اپنے دور کی سب سے بافضیلت قوم کی، جسے پروردگار عالم نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، بہت سے معجزات جو بنی اسرائیل کے لیے پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کے لیے، انہیں بچانے کے لیے فرعون کے دربار میں موسیٰ کے ذریعے دکھلائے۔ لیکن پروردگار عالم نے کچھ میثاق، جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، توریت میں نے عرض کیا تھا کہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، تحریف ہو چکے ہیں، ڈسٹورٹ کیا جا چکا ہے، انہیں بدل چکے ہیں۔ لیکن قرآن چونکہ تمام پچھلی کتابوں کا جامع ہے اور جمع کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے قرآن میں وہ 10 عہد جو پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، ان کا بھی تفصیل تذکرہ کیا ہے۔ کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا کویننٹ، پہلا عہد جو تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم بندگی کسی کی نہیں کرو گے مگر سوائے اللہ کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قوموں کو عروج عطا کرتی، انسان کو کمال عطا کرتی، اس لیے کہ بندگی عروج انسانیت کا نام ہے، کمال انسانیت کا نام ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب کا صرف ایک مقصد تھا، انہوں نے اپنی تبلیغ، اپنی گفتگو توحید کے ذریعے شروع کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کائنات میں بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دینا، ایک مرکز اتحاد پہ لے آنا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں کسی مذہب، کسی نیشن، کسی ثقافت، کسی تمدن کی بات نہیں کی گئی، بلکہ تمام عالم انسانیت کو بحیثیت ایک خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے تمام عالم انسانیت، اے بنی نوع آدم، یعنی خطاب پروردگار کا تمام عالم انسانیت کو تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے
آپ یہ دیکھیے دنیا کا اصول یہ ہے کہ ایک مشرب سے پینے والے آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو ایک دسترخوان پر کھاتے ہوں ان میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، آپ پردیس چلے جائیے، آپس میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ صاحب ان کا خاندان اور ہمارا خاندان، ان کا علاقہ اور ہمارے علاقہ، ان کی زبان اور ہماری زبان ایک ہے، تو آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک یونیورسل ریلیشن قائم کی کہ جہاں نہ رنگ کا فرق ہوگا، نہ نسل کا فرق ہوگا، رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے گا۔ اس لیے کہ موحد پوری کائنات کو ایک خاندان کی صورت میں دیکھتا ہے، نہ رنگ کا فرق، نہ نژاد کا فرق، نہ نسل کا فرق، چونکہ ایک خدا کی مخلوق ہے، لہذا سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسانیت کی بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان ایک مرکز توحید پر جمع ہو جائے، اور آسان نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیے خاندانوں میں اتحاد پیدا کرنا، علاقوں میں اتحاد پیدا کرنا، مگر یہ اسلام کا اور انبیاء کا کمال تھا، اور یہ رسول اسلام کا ایک زندہ معجزہ تھا۔ آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور اور تھنکر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسموں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، رسموں کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ رسول کے زندہ معجزوں میں تھا۔ حالانکہ رسول نے اپنی زندگی میں بہت سے معجزات دکھائے، ان معجزات کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ وہ سارے معجزات کے جو رسول نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، سنگریزوں سے تسبیح کرائی، درختوں کو چلایا، یہ جتنے معجزات، لیکن رسول نے کسی بھی شے کو معجزہ کہہ کے پیش نہیں کیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، وہ سننے والے کے لیے، دیکھنے والے کے لیے تو معجزہ ہو سکتا ہے، مگر رسول نے کسی چیز کو معجزہ کہہ کے نہیں پیش کیا۔ اور کیسے کیسے معجزے! تاریخ یہ لکھتی، شخص آیا ہاتھ میں ایک پتھر چھپا کے کہتا ہے محمد اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ رسول نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو کھولا، پتھر تھا، اس نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن رسول نے ان تمام معجزات کو معجزہ کہہ کے نہیں پیش کیا، وہ دیکھنے والے کی نگاہیں تھیں کہ جس نے اسے معجزہ سمجھا، مگر رسول نے کائنات میں سے 2 معجزے پیش کیے، ایک کا نام قرآن تھا، دوسرے کا نام اہل بیت تھا۔ رسول نے صرف 2 معجزے پیش کیے۔ یہ جتنے بھی معجزات کی تفصیل ہے، یہ سارے معجزے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، یہ معجزے تاریخ میں موجود ہیں، اور چونکہ ہمارا ایمان ہے لہذا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن آئیے آپ کو رسول کے زندہ معجزے دکھائیں جو آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ آسان نہیں ہوتا 2 بھائیوں کو پھر شیر و شکر کر دینا، 2 لڑے ہوئے خاندانوں کو ایک ملا دینا، بڑی توجہ کیجیے گا، لیکن یہ رسول کا معجزہ تھا۔ پروردگار عالم نے جس معاشرے میں رسول کو بھیجا، جس سوسائٹی میں رسول کو بھیجا، جس سماج میں رسول کو بھیجا، وہ دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ۔ وہاں جھوٹے بھی ہیں، وہاں خائن بھی ہیں، وہاں شرابی بھی ہیں، وہاں جواری بھی ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار اگر بھیجنا تھا تو تیرا حبیب تھا، طٰہٰ تھا، سراج تھا، منیر تھا، اچھے معاشرے میں بھیج دیتا۔ آواز قدرت آئے گی، اگر اچھے معاشرے میں بھیجتا تو لوگ کہتے کہ چونکہ معاشرہ اچھا تھا لہٰذا معاشرے کا اثر ہوا، محمد امین ہو گئے، محمد صادق ہو گئے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ 40 سال تک رسول نے خود کو پہچنوایا، اور جب جھوٹا معاشرہ صادق کہنے لگا، خائن معاشرہ امین کہنے لگا، بڑی توجہ کیجیے گا، سماج اور سوسائٹی لوگوں کو بناتی ہے۔ اگر سماج اچھا ہوتا ہے تو لوگ اچھے بنتے ہیں، اگر سماج برا ہوتا ہے تو لوگ برے بنتے ہیں۔ لیکن کمال ہے ایسے معاشرے میں رہنے کے بعد جہاں جھوٹے ہوں، جہاں خائن ہوں،
رسول نے پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، پہلے صداقت کا کلمہ پڑھوایا، پہلے امانت کا کلمہ پڑھوایا، پھر اللہ کا تعارف کرایا۔ تو ایسے معاشرے میں آج کے جو دانشور ہیں، جو تھنکر ہیں، جب وہ عربین ہسٹری کو دیکھتے ہیں، عربین کلچر کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عرب کا معاشرہ اتنی سرحدوں میں بٹا ہوا تھا، اتنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کہ اسے ایک پلیٹ فارم پہ لانا آسان ہی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا۔ آج یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ رسموں کو نہیں بدلا جا سکتا، کلچر کو نہیں بدلا جا سکتا، تہذیبوں کو نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاشرہ اس طریقے سے ڈیوائیڈ تھا، اتنی سرحدوں میں بٹا ہوا تھا، اتنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اتنی تفریقات تھی ان کے درمیان کہ اسے ایک پلیٹ فارم پہ لانا آسان نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیے، عرب کا وہ معاشرہ پہلے تو اپنے آپ کو عرب کہتا تھا۔ عرب کیا صاحب، بولنا ہم جانتے ہیں، کسی کو بولنا نہیں آتا، دوسروں کو عجم کہا کرتا تھا، یعنی بولنا ہمیں آتا ہے، دوسرے عجم ہیں، ہم صرف بولنا جانتے ہیں۔ تو ڈویژن ملکی سرحدوں پر تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ جا کے ہسٹری میں جب دیکھیں گے تو اس زمانے کا جو عربیہ تھا وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا۔ ایک حصہ حجاز کا تھا، آج کے عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کا عرب تو بہت سے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ اس زمانے کا جو عرب تھا وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا۔ ایک حصہ یمن کہلاتا تھا، ایک حصہ حجاز کہلاتا تھا، اور ایک حصہ ربع الخلی کے نام سے مشہور تھا، جو ریگستان تھا، وہاں پر صرف کچھ بادیہ نشین رہا کرتے تھے۔ تو پہلے تو ملکی سرحد کہ ہم عرب ہیں، یہ عجم ہیں، ایک ڈویژن۔ دوسرا یہ کہ جو حجاز والے تھے وہ یمن والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، جو یمن والے تھے وہ حجاز والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم بہتر ہیں، ان کی زبان اچھی نہیں ہے، ان سے بہتر ہماری زبان ہے، ہم زیادہ بہادر ہیں، ہمارا خاندان اچھا ہے، ہمارا قبیلہ اچھا ہے۔ یعنی پہلے تو ملکی تعصب، پھر علاقائی تعصب، اب اس کے بعد آئیے پھر ان علاقوں میں بڑے بڑے خاندان ہوا کرتے تھے، قبیلے ہوا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو پسند نہیں کرتا تھا، ایک قبیلہ اس قبیلے کو نہیں پسند کرتا تھا، وہ والا قبیلہ اس قبیلے کو نہیں پسند کرتا تھا، یعنی قبائلی تعصب، رنگ و نسل کا تعصب۔ اس کے بعد اس میں خاندان ہوا کرتے تھے، وہ ایک خاندان دوسرے خاندان کو نہیں پسند کرتا تھا، وہ والا خاندان اس خاندان کو نہیں پسند کرتا تھا۔ تو آج کے فلاسفر و دانشور کہتے ہیں کہ چونکہ معاشرہ اتنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کہ اسے ایک پلیٹ فارم پہ لانا آسان نہیں تھا، انہیں ایک نقطہ اتحاد پہ لانا آسان نہیں تھا۔ لیکن رسول کا کمال دیکھیے، رسول نے کہا کہ رشتے زبانوں کی بنیاد پہ نہیں بنیں گے، رشتے سرحدوں کی بنیاد پہ نہیں بنیں گے، رشتے علاقوں کی بنیاد پہ نہیں بنیں گے، رشتے قبیلوں کی بنیاد پہ نہیں بنیں گے، رشتے خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں بنیں گے۔ ان سارے امتیازات کو توڑتے ہوئے رسول نے ایک نقطہ اتحاد پیش کیا، کہا تم وہ ہو کہ جو زبانوں کی بنیاد پر رشتہ بناتے ہو، سرحدوں کی بنیاد پر رشتہ بناتے ہو، قبیلوں کی بنیاد پر رشتہ بناتے ہو، خاندانوں کی بنیاد پر رشتہ بناتے ہو۔ رشتہ زبانوں کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں بنے گا، رشتے کی ایک بنیاد ہوگی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی ایک بنیاد ہوگی۔ کائنات میں کوئی بھی ہو، رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے، چاہے وہ سرخ ہو، سفید ہو، سیاہ ہو، جس کا خدا ایک ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ مقصد تھا اسلام کا، توحید کے ذریعے ایک مرکزی اتحاد پہ جمع کر دینا، کہ جہاں رنگ و نسل کا کوئی فرق نہ ہو۔ اور رسول نے کس طریقے کے معجزات دکھائے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، آج کے زمانے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی کو ایجاد کیا، ہم نے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیا، ہم نے ہیومینٹی کی بات کی، ہم نے تمام عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا، ہم نے فیٹرنائزیشن کی بات کی، ہم نے ایکوالٹی کی بات کی، ہم نے بردرہڈ کی بات کی۔ اور آپ یہ دیکھیے، بڑے اچھا اگزامپل دیا گیا۔ آج کچھ دنوں پہلے امریکہ میں ایک سیاہ فام نگرو کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ وہ کہا صاحب یہ دیکھیے ڈیموکریسی کا بہترین نمونہ ہے، ہم نے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ اچھا، اگر رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو گیا ہوتا، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پریزیڈنٹ بنا دیا،
ایک سیاہ فام نگرو کو، لیکن کاغذوں میں ڈیموکریسی پیش کرنا اور ہے، کلیجے سے لگانا اور ہے، کلیجے سے لگانا اور ہے۔ اچھا اگر ڈیموکریسی ہو گئی ہوتی اور سب کو ایکویلٹی اور بردرہڈ کا پیغام مل گیا ہوتا اور سب ایک ہو گئے ہوتے تو کیا بات ہے کہ آج امریکہ میں گن کلچر چل رہا ہے، کوئی بھی گن اٹھاتا ہے سیاہ فام، کبھی اسکولوں میں، کبھی یونیورسٹیز میں، کبھی انسٹیٹیوشن میں، کبھی ہوٹلوں میں، کبھی مال میں گولیاں چلتی ہیں اور کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کوئی گورا کسی سیاہ فام کا گلا گھونٹ کے مار دیتا ہے، اس لیے کہ کاغذوں میں ڈیموکریسی دکھانا آسان ہے، لیکن جذبات کو ختم کر دینا آسان نہیں ہے۔ میرے رسول نے کس انداز سے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کیا۔ بلال کون تھے؟ ایک حبشی غلام، سیاہ فام غلام تھے، مکے مدینے کے سردار آواز دیتے تھے، بلال دوڑتے ہوئے جاتے تھے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، سردار نے بلایا، بلال دوڑتا ہوا جا رہا ہے، اس سردار نے، اس قبیلے کے سردار نے بلایا، چونکہ غلام ہے بلال، لیکن رسول نے کیا فلسفہ اختیار کیا؟ رسول نے بلال کو گلدستہ اذان پہ چڑھایا اور کہا بلال اذان دو۔ بڑی توجہ کیجیے گا، بلال اذان دو۔ بلال نے اذان دی۔ اب سمجھے، کل پورا مکہ مدینہ بلاتا تھا، بلال دوڑا ہوا آتا تھا، بلال نے کہا اللہ اکبر، بڑے بڑے سردار دوڑتے ہوئے چلے۔ رسول نے کہا کل پورا مدینہ بلاتا تھا، بلال دوڑتے تھے، آج بلال بلائے گا، پورا مدینہ دوڑے گا۔ اس طریقے سے رنگ و نسل کے امتیاز کو رسول نے ختم کیا۔ ایک مرکزی اتحاد پہ لے کے آنا۔ توحید کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء نے توحید کیوں بھیجی؟ توحید، یاد رکھیے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی تمام محنتوں کا خلاصہ ہے توحید۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ توحید جو ہمارے کردار میں دکھنا چاہیے تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کمال کی بات ہے وہ توحید جو ہمارے کردار میں دکھنا چاہیے تھی، جو ہمیں رفتار میں دکھانا چاہیے تھی، جو ہماری سوچ میں ہونا چاہیے تھی، جو فکر میں ہونا چاہیے تھی، آج علم کلام کا مسئلہ بن کے رہ گئی۔ آج منطق میں گفتگو ہوتی ہے کہ توحید کے سلسلے میں، آج فلاسفر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے کہ نہیں۔ توحید صرف علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے، توحید ضابطہ حیات کا نام ہے۔ جب کرداروں میں توحید ہوگی، اور یاد رکھیے یہ جتنے بھی احکامات ہیں اسلام کے، ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے ہیراکلائٹس، میرے جوانوں نے پڑھا ہوگا، ہیراکلائٹس بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے۔ اس نے ایک فلسفہ دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ پوری کائنات کی اشیاء کو اگر تحلیل کیا جائے، اگر ڈیزالو کیا جائے تو نتیجہ ایک نکلے گا۔ بڑی توجہ کیجیے، اگر پوری کائنات کی اشیاء کو ڈیزالو کیا جائے تو نتیجہ نکلے گا ایٹم، ایک شے نتیجہ نکلے گی۔ ہیراکلائٹس کہتا ہے کہ اگر پوری کائنات کی اشیاء جو بھی شے ہو، چاہے وہ لکڑی کی بنی ہو، پتھر کی بنی ہو، لوہے کی بنی ہو، اگر اسے ڈیزالو کر دیا جائے تو ایک شے نکلتی ہے جسے ایٹم کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے، اسلام کے تمام احکامات کو اگر ڈیزالو کیا جائے، تحلیل کیا جائے تو نتیجہ ایک نکلے گا، توحید۔ اس لیے کہ نمازیں اسی تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، روزہ اسی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ حج و زکات اسی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ توحید جو ہمارے اخلاق میں ہونا چاہیے تھی، ہمارے کردار میں ہونا چاہیے تھی، ہمارے ضابطۂ حیات میں ہونا چاہیے تھی، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ بکھری ہوئی انسانیت کو ایک مرکز پہ متحد کر دینا، ایک مرکز پہ جمع کر دینا۔ ابراہیم نار نمرودی میں جا رہے ہیں توحید کے لیے، نوح 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں توحید کے لیے، جرجیس اپنے آپ کو آرے سے کٹوا لے رہے ہیں توحید کے لیے۔ جتنے بھی مصائب انبیاء پہ پڑے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو جائے۔ جب ساری دنیا موحد ہو جائے گی تو پوری کائنات ایک خاندان کی صورت میں ابھر کے سامنے آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اچھا، یہ توحید پروردگار عالم نے جو ہمارے اندر رکھی، آپ یہ دیکھیے پورے قرآن میں
اللہ نے وحدانیت کا سلسلہ تو رکھا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ پورے قرآن میں اللہ نے توحید پہ تو گفتگو کی ہے، مگر اپنے وجود پر کہیں گفتگو نہیں کی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے وجود پر کہیں گفتگو نہیں کی کہ میرا وجود ہے۔ وہ جگہ جگہ پہ کہتے ہیں هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، هو اللہ الذی، وہ وہی تو پروردگار ہے، وہ وہی تو پروردگار ہے۔ معبود وجود خدا پہ گفتگو کرتا، آواز قدرت آئے کہ نہیں، وجود خدا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وجود خدا، تمہاری فطرت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کائنات میں کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ہماری فطرت چیخ کے کہہ رہی ہے، ہمارا شعور چیخ کے کہہ رہا ہے، ہماری انسٹنکٹ، ہماری جبلت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لہذا وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، ہو اللہ الذی، وہ وہی تو پروردگار ہے۔ یہ کون سا پروردگار ہے؟ ہو اللہ الذی۔ اکثر جگہوں پہ آپ یہ دیکھیے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ وہی تو پروردگار ہے۔ مجھے گفتگو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہی پروردگار کون پروردگار؟ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے اس وقت سمجھ میں آیا جب پہلی مرتبہ ایبراڈ گیا، ایک صاحب کا فون آیا اور کہا کہ صاحب مولانا آپ کو اشرا پڑھنا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پاسپورٹ کی کاپی بھیج دیجیے، ہم نے پاسپورٹ کی کاپی بھیج دی۔ انہوں نے کہا فوٹو بھیج دیجیے، فوٹو بھیج دی، اور کہا کہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ضروریات تھی، انہوں نے کہا کہ وہ سارے ڈاکومنٹ آپ مجھے بھیج دیجیے۔ بڑی محبت سے پیش آئے، اکثر فون آیا کرتا تھا، روز فون کر رہے ہیں کہ مولانا آپ کا ویزا آ چکا ہے، پرمیشن مل چکی ہے، اور یہ ہو چکا ہے اور وہ ہو چکا ہے، وہ ساری باتیں، اب ٹکٹ کب آنا پسند کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بڑی محبت ہو گئی ان سے، فون پہ اکثر باتیں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے کہا بھائی ملاقات کب ہوگی؟ کہنا آپ گھبرائیے نہیں مولانا، میں لینے آؤں گا ایئرپورٹ آپ کو، بڑی توجہ کیجیے گا، میں آپ کو ایئرپورٹ لینے آؤں گا۔ صورت نہیں دیکھی تھی ان کی، باتیں ہوا کرتی تھی ان سے۔ اب جب میں وہاں ایئرپورٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ 4-5 لوگ ہیں، سب نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا۔ میں کہا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ میری نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی، چونکہ صورت سے واقف نہیں تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں وہی تو ہوں۔ کہا میں وہی تو ہوں جو بات کر رہا تھا، میں وہی تو ہوں جو پیپر تیار کرا رہا تھا، میں وہی تو ہوں جس نے ٹکٹ بھیجا تھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ بس پروردگار نے کہا ہو اللہ الذی، تمہیں ہمیں کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری فطرت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی فطرت میں جھانک کے دیکھ لینا، اپنے شعور کو بیدار کر کے دیکھ لینا، ہم تمہاری خوابیدہ فطرت میں سوئے ہوئے، تمہاری خوابیدہ فطرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ فطرت کا تقاضا ہے، لہذا اس نے کہیں وجود پہ گفتگو نہیں کی، اس نے توحید پہ تو گفتگو کی ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن وجود، دنیا کی کوئی قوم اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو پیشانی ہے وہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ جب تک جھکے گی نہیں سکون نہیں ملے گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ کسی بھی سیولائزیشن، کسی بھی تہذیب اور تمدن میں چلے جا کے دیکھیں، سلام ایک اور صلوات پڑھیں۔ آپ کسی بھی تہذیب اور تمدن میں جا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو ایک معبد نظر آئے گا، ایک عبادت خانہ نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فطرت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، ڈیمانڈ اوریجنل ہوتی ہے، سپلائی ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے۔ تو خواہش ہے، یہ دل کی آرزو ہے، تمنا ہے، فطرت میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ پیشانی چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس کا سجدہ ہونا چاہیے، سجدہ ہونا چاہیے۔ ہماری فطرت میں بیٹھا ہوا، ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود ہمیں اتنا شعور عطا کیا ہے، خود اتنا شعور عطا کیا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، نہ انبیاء کی ضرورت تھی، نہ کتابوں کی ضرورت تھی۔ اس نے سب سے پہلا پیغمبر ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو بنا کے بھیجا۔ اور کبھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہو تو آپ دیکھیے، چونکہ فطرت میں ہے ہمارے، ایک چھوٹا سا بچہ جو 6 مہینے کا بچہ ہو، جو نہ ٹک کے دیکھ سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، نہ سمجھ سکتا ہو، کبھی جا کے گھر پہ ایکسپیریمنٹ کیجیے گا۔ آپ کسی ایسی جگہ سے اسے کوئی کھلونا دیجئے
تو وہ کھلونے کو بعد میں دیکھے گا، پہلے آنے والے ہاتھ کو دیکھے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بڑی توجہ، اس کا مطلب فطرت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شے آ رہی ہے، اگر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں تو کوئی منعم ہے، اگر احسان جاری و ساری ہے تو کوئی محسن ہے۔ اور فطرت آپ اٹھائیے قرآن میں جناب ابراہیم نے اس بات کو پیش کیا۔ جناب ابراہیم اس پیغمبر کا نام ہے جو علمبردار توحید ہے، حالانکہ اس سے پہلے جناب نوح کے دور میں جناب نوح نے بھی توحید پر بہت گفتگو کی، مگر توحید کو ریشنلٹی اور لاجیکل انداز سے سمجھانے کا جو صحرا بنتا ہے وہ جناب ابراہیم پر بنتا ہے۔ بڑی عقل مندی کے ذریعے، ریشنلٹی کے ذریعے جناب ابراہیم نے توحید کو سمجھایا ہے۔ جناب ابراہیم، تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ قرآن میں واقعہ موجود ہے سورہ بقرہ میں کہ ایک قبیلے کے بعد ستارہ پرست تھے، بت پرست تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے۔ کیا انداز ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، کیا انداز تبلیغ ہے۔ یہ ہے انبیاء کا انداز۔ تلوار چلانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، سوئی ہوئی خابیدہ ذہنیت کو جگانے کا نام تبلیغ ہے۔ ستارہ پرستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم، اور قرآن کہہ رہا فلما جن علیہ اللیل۔ کیا انداز ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات ابراہیم پر چھا گئی، رات کوکبہ، تو ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا۔ قالا ھذا ربی، ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ ابراہیم نے ستارے کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ شعور کو بیدار کر رہے ہیں ابراہیم۔ فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ لیکن تجسس ہے، ابراہیم کا ذہن کہہ رہا ہے کہ کون ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے اس مہکتے ہوئے پھولوں کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے ان سنکتی ہوئی ہواؤں کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے ان کلکلاتے ہوئے چشموں کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے ان فلک بوس پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے ان شمس و قمر کی قندیلوں کو پیدا کیا ہے، کون ہے جس نے آسمان کے شامیانے کو پیدا کیا ہے۔ ابراہیم کے ذہن میں تجسس ہے کہ کوئی ہوگا جس نے اسے پیدا کیا ہوگا۔ ستارے کو دیکھا، فلما جن علیہ رات کوکبہ، ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، ذہن میں تصور پیدا ہو گیا یہ میرا پروردگار۔ جب ڈوب گیا، ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت اور آگے بڑھ رہی ہے، فلما راى القمر بازغا، ستارہ ڈوب گیا، اب ابراہیم نے چاند کو دیکھا۔ جیسے ہی چاند کو دیکھا کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اے قوم، میں عقیدہ شرک سے بری ہوں، میں پہلے ہی کہہ چکا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ جو ڈوب جائے وہ خدا کیسا۔ صبح ہو گئی، تبلیغ کا طریقہ دیکھیے گا ابراہیم کس طریقے سے کائنات کے تمام انسانوں کو مرکز توحید پہ لانے کی کوشش ہے جناب ابراہیم کی۔ فلما راى الشمس بازغا، فلما راى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ قرآن اور آگے بڑھ رہا ہے، صبح ہو گئی، ابراہیم نے چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا، ذہن میں تصور پیدا ہوا یہ میرا پروردگار ہے، یہ تو بڑا بھی ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے قوم، میں عقیدہ شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کو صرف اسی کی طرف جھکاؤں گا جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو ابراہیم نے ستارے کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی، سورج کو دیکھا اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی، چاند کو دیکھا اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی۔ ابراہیم نے چاند، ستارے، سورج کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی۔ یہ ہے ابراہیم کی نبوت، جہاں ابراہیم نے دلیل قائم کرنے کے لیے ستارے کو دیکھا، ستارے کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی، سورج کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی، چاند کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی۔ لیکن نبوت جب اپنے کمال پہ پہنچی تو سرکار نے کہا میں ستارے کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل نہیں قائم کروں گا، میں سورج کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل نہیں قائم کروں گا، میں چاند کے ذریعے اپنے خدا کے وجود پر دلیل نہیں قائم کروں گا، چاند کے 2 ٹکڑے کروں گا، سورج کو پلٹاؤں گا، ستارے کو در پہ بلاؤں گا۔ فلما جن علیہ اللیل، تو جناب ابراہیم نے ستارے کو دیکھا اور اپنے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی۔
سورج کو دیکھا اپنے خدا کے وجود پر، چاند کو دیکھا کیا کہا؟ یہ میرا پروردگار ہے. سورج کو دیکھا کہا یہ میرا پروردگار ہے. ستارے کو دیکھا کہا یہ میرا پروردگار ہے. اب مسلمانوں کی سب سے صحیح کتاب، بڑی توجہ کیجیے گا، سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. صحیح بخاری نے جب اس واقعے کا تذکرہ کیا تو اس میں لکھا کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ. ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر معاذ اللہ اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. صحیح بخاری، لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، اور ان 3 جھوٹوں کی فہرست بھی بیان کی ہے. کا پہلا جھوٹ کہ جب اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے تو کہا کہ میں دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں، حالانکہ دوست کے پاس نہیں لے جا رہے تھے. تیسرے کہ جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو لوگوں نے پوچھا کہ میں تو بیمار ہوں، ان کے بڑے بت سے پوچھ لو. تو معاذ اللہ دوسرا جھوٹ یہ ہوا. اور تیسرا جھوٹ کیا کہ صاحب تیسرا جھوٹ ستارے کو خدا کہا، چاند کو خدا کہا، سورج کو خدا کہا، حالانکہ وہ خدا نہیں تھے. بڑی توجہ، یہ ہے صحیح بخاری. اب آئیے قرآن کی طرف، جہاں پروردگار عالم نے ابراہیم کا تذکرہ کیا تو کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے رسول اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے رسول ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا. صحیح بخاری کہتی ہے زندگی میں 3 جھوٹ بولے. مرحوم علامہ ابن حسن النہروی بھی یہاں پر ایک بڑا زبردست جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں قرآن کے ان 3 جھوٹ میں صحیح بخاری کے ان 3 جھوٹوں کو مانوں یا قرآن کو مانوں. صلوات محمد والے محمد پر. تو صحیح بخاری نے کہا کہ اپنی زندگی میں معاذ اللہ ابراہیم نے خاکم بدہن 3 جھوٹ بولے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے رسول اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، اس لیے کہ ابراہیم بڑا سچا پیغمبر تھا. ابراہیم صدیق پیغمبر تھا، یعنی اللہ کا بنایا ہوا صدیق. نہیں غور کر رہے آپ؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے صدیق زندگی میں 3 جھوٹ بولے تو پھر بندوں کے بنائے ہوئے صدیق. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. بات دراصل یہ ہے، دیکھیں قرآن کے ساتھ ایک پرابلم ہے، قرآن کے ساتھ ایک مشکل ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ ہیں، لہجہ نہیں ہے. قرآن میں الفاظ ہیں، لہجہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں لہجے سے سمجھ میں آتی ہیں، الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. الفاظ گونگے ہوتے ہیں، لہجے سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ گریٹر نوئیڈا کی امام بارگاہ ہے. یہ کیا ہے؟ اطلاع ہے، انفارمیشن ہے. میں نے بتایا کہ صاحب یہ گریٹر نوئیڈا کی امام بارگاہ ہے. یہ ہے اطلاع، انفارمیشن. الفاظ وہی ہیں لیکن میں لہجہ بدل دوں اور میں یہ کہوں کہ یہ گریٹر نوئیڈا کی امام بارگاہ ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ الفاظ وہی ہیں، لہجہ بدلا تو استفہامیہ ہو گیا، سوال ہو گیا. خبر نہیں ہے، استفہام ہو گیا. قرآن کے ساتھ پریشانی یہ ہے، قرآن میں الفاظ ہے، لہجہ نہیں ہے. اب لہجے کو خود معین کیجئے. ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا پروردگار ہے. ابراہیم نے چاند کو دیکھا تھا، یہ میرا پروردگار ہے. سورج کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے. چاند کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے. ستارے کو دیکھا کہ یہ میرا پروردگار ہے. رسول کو معلوم تھا کہ قرآن میں الفاظ ہیں، لہجہ نہیں. لہجہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا مشکلیں آئیں گی. لہذا رسول نے تنہا قرآن نہیں دیا، لہجہ اہل بیت ساتھ دیا. صلوات محمد والے محمد پر. تو کس طریقے سے ستارے کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے ابراہیم نے توحید کو پہچانوانے کی کوشش کی. توحید، یہ سارے اعمال سمٹ کے جا کے جہاں پر یکجا ہوتے ہیں اس چیز کا نام ہے توحید. توحید انسان میں وہ کمال عطا کرتی ہے، وہ قوت عطا کرتی ہے، وہ طاقت عطا کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اب فرزند توحید نہیں رہے، ہم فرقوں میں بٹ کے رہ گئے.
ہم علاقوں میں بٹ کے رہ گئے، ہم رنگوں میں بٹ کے رہ گئے، ہم سرحدوں میں بٹ کے رہ گئے۔ وہ پروردگار جسے امت واحدہ دیکھنا چاہتا تھا، اقوام متحدہ نہیں، امت واحدہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم فرزند توحید بنو گے، جب تمہاری توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، تو یاد رکھنا جب ایک خدا کی پرستش ہوگی، جب ایک جگہ سجدہ کرو گے، تو پھر کسی جھوٹے خدا کے آگے جھکو گے نہیں، پھر کہیں سر نہیں جھکے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ابراہیم نے، آپ یہ دیکھیے، ابراہیم کی پوری زندگی، قرآن یہ کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو ملت مسلمہ ہے نا، اس کو فارم جو کیا ہے، اسے جو بنایا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ ابراہیم کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے، بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ابراہیم توحید کا علمبردار ہے۔ کہیں بچپن میں ابراہیم اپنے باپ نما چچا سے لڑ رہے ہیں، قرآن میں تاریخ موجود ہے، آزر سے برسر پیکار، یہ ابراہیم کا بچپن ہے۔ بت پرست آزر، یعنی سب سے پہلا حملہ گھر میں ریشنلٹی کا، عقل مندی کا ابراہیم نے اپنے چچا پہ کیا، اور کہا یہ جو تو بت بنا رہا ہے، یہ کیا تیری آوازیں سنتے ہیں، تیری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ یعنی توحید یہ طاقت عطا کرتی ہے کہ جس گھر میں رہ رہے ہو، اس گھر میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ طاقت، یہ قوت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بولنے کی طاقت عطا کرتی ہے توحید۔ اور اس کے بعد یہ ہے توحید کا بچپنا، یہ ہے ابراہیم کا بچپنا، جہاں ابراہیم بچپن میں آزر سے برسر پیکار، اور توحید کی طاقت دیکھیے، یہ کمال دیکھیے، کتنی قوت عطا کرتی ہے فرزند توحید کو۔ اگر ہم توحید کا پرچم اگر ایک منزل پر آ جائیں، ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں، یہ توحید کتنی طاقت عطا کرتی ہے۔ پوری قوم ایک طرف، اکیلا ابراہیم، نہیں غور کرنا ہے آپ، اکیلا ابراہیم، اور اس ابراہیم کے اکیلے پن کو قرآن نے بھی عجیب انداز سے پیش کیا۔ قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امتن، بڑی توجہ کیجئے گا، شاید باریکی کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن، اکیلا ابراہیم، توحید کا علمبردار ابراہیم۔ یہ توحید آپ کو کتنی طاقت عطا کرتی ہے، کتنی قوت عطا کرتی ہے، کتنی شجاعت عطا کرتی ہے آپ کو۔ اکیلا ابراہیم، دیکھنے میں اکیلا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلا تھا مگر ایک پوری امت کے برابر تھا۔ توحید آپ کو وہ طاقت عطا کرتی ہے کہ اکیلا انسان ایک پوری امت کے برابر ہو جائے، ایک پوری قوم کے برابر ہو جائے، اور پوری قوم ایک طرف، ابراہیم فیسٹیول کے دن جب سب لوگ بیزی ہیں تو جا کے بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ ہے ابراہیم کی نوجوانی۔ توحید حق بولنے کی طاقت عطا کرتی ہے، قوت عطا کرتی ہے۔ سارے بتوں کو جوانی میں توڑ دیا۔ تاریخ کا پہلا بت شکن ابراہیم، نہیں پہنچ رہے ہیں آپ، تاریخ کا پہلا بت شکن ابراہیم، راویوں نے اس کے بعد کو کافر لکھ دیا۔ دوسرا بت شکن علی، لوگوں نے اس کے بعد کو کافر لکھ دیا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، بھئی بات سمجھنے کی ہے۔ اب سمجھیے گا بت پرستوں کو اچھا نہیں لگتا کہ کسی بت شکن کا باپ بھی مومن ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اچھا، توحید کا جو کانسیپٹ پروردگار عالم نے قرآن میں رکھا ہے، انبیاء نے بھی جگہ جگہ پر پیش کیا ہے کہ اللہ کون ہے۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ کے دور میں، جناب موسیٰ فرعون سے برسر پیکار، اور فرعون یہ کہہ رہا ہے وما ربکم العالمین، وما رب العالمین۔ شاید اس باریکی کو آپ سمجھ نہ سکیں، وما رب العالمین عربی میں ذوی العقول کے لیے من آتا ہے، لیکن فرعون نے معاذ اللہ حقیر کرنے کے لیے وما رب العالمین کہا، یعنی جیسے کہ رب العالمین کوئی شے ہو۔
دیکھا موسیٰ یہ وما رب العالمین، یہ معاذ اللہ ترجمہ اگر لہجہ سمجھانے کے لیے کہوں تو اس نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا بلا ہے، وما رب العالمین یہ کیا شے ہے؟ تو جناب موسیٰ نے توحید کا پیغام اسے دیا، اللہ کے بارے میں پہچنوایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ اللہ وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا پروردگار۔ تو جگہ جگہ پر غیر موحدوں کے اور موحدوں کے مناظرے قرآن میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ دوسری جگہ پر فرعون یہ کہہ رہا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ و ہارون تمہارا خدا ہے کون؟ تو جناب موسیٰ نے فرعون کے سامنے یہ کہا کہ ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی، ہمارا خدا وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے ہدایت عطا کر دی۔ تو یہ ہے جناب موسیٰ۔ اچھا کیا خدا کی تعریف یہی ہے؟ آئیے جناب ابراہیم کے ساتھ نمرود کے دربار میں، یہ ہے کمال، یہ ہے طاقت توحید کی کہ پہلے گھر میں برسر پیکار، پھر محلے والوں سے ٹکرا گئے، اور اس کے بعد اتنی قوت آ گئی کہ ظالم بادشاہ کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اتنی طاقت آ گئی ظالم حکومت کے سامنے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابراہیم کہہ رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو کیا یہ توحید کا فل کانسیپٹ ہے جو جناب ابراہیم نمرود کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ خدا وہ ہے جو زندہ ہے، کرتا ہے اور مارتا ہے؟ کیا خدا کی تعریف یہی ہے، یا ابراہیم کے ذہن میں توحید کا تصور یہی تھا کہ جو اللہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ اس لیے کہ اگر جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اللہ ہو تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کچھ شخصیتیں ہیں کہ جو قم باذنی کہہ کے زندہ کر دیتی ہیں، نماز جنازہ پڑھا کے مار دیتی ہیں، تو کچھ شخصیتیں ہیں۔ تو ابراہیم کا کانسیپٹ کیا تھا جو نمرود کے سامنے جناب ابراہیم گفتگو کر رہے ہیں کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، ابراہیم کا توحید کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا کلموا الناس بقدر عقولہم، جب گفتگو کرو تو لوگوں کی عقلوں کے مطابق کرو۔ تو ابراہیم پرسپیکٹیو لیول کے حساب سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، نمرود کی حیثیت سے گفتگو کر رہے تھے رب الذی یحیی و یمیت۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی خدا کی ڈیفینیشن ہے، یہی اللہ کی پہچان ہے کہ جو مارے اور زندہ کرے، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا نمرود اپنے آپ کو سورج کا مظہر مانتا تھا، سورج کو جو سوریہ دیوتا تھے اس زمانے ان کا مظہر مانتا تھا، اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا رب الذی، اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں۔ اب اس نے قید خانے سے ایک آدمی کو بلایا جسے کل پھانسی دینا تھی، اسے چھوڑ دیا، کہا دیکھو حیات دے دی، اور ایک آدمی جو بیچارہ جسے کل چھوٹنا تھا اس کو بلایا، قتل کرا دیا، کہا دیکھو میں نے موت دے دی۔ اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ سوچئے جو اس نے دلیل دی اور جو ایگزامپل پیش کیا، جو ڈیمونسٹریشن دیا اس نے اپنے آپ کو یہ چیز دکھانے کا کہ میں بھی حیات و زندگی دیتا ہوں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کے مذاق اڑا سکتا تھا کہ بھئی اسے زندگی دینا نہیں کہتے، اسے حیات دینا نہیں کہتے، اسے موت دینا نہیں کہتے۔ لیکن ابراہیم نے طریقہ بدل دیا، دوسرا آرگیومنٹ پیش کیا جناب ابراہیم نے گفتگو ہی نہیں کی، کوئی بحث ہی نہیں کی۔ اس کے بعد کیا کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ نہیں غور کرتے ہیں، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، اگر تو خدا ہے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو قرآن کہہ رہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بڑی توجہ کیجئے گا۔ اچھا شاید ممکن ہے آج بھی یہ آرگومنٹس قرآن میں موجود ہیں، ممکن ہے کہ جب جناب ابراہیم نے پہلا آرگومنٹ پیش کیا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جناب ابراہیم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، دوسرے آرگومنٹ پر آ گئے، تو قرآن کے اس آرگومنٹ پر ممکن تھا
کہ کوئی سوچتا کہ پہلا دعویٰ نمرود جیت گیا، اس لیے کہ اس نے زندگی بھی دے دی، اس نے حیات بھی دے دی، اس نے موت بھی دے دی. شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے نعرے نمرودی سے ابراہیم کو باہر نکال کے دکھایا کہ دیکھ، نہ زندگی دینا تیرا کام ہے، نہ موت دینا تیرا کام ہے. جیسے تو موت دینا چاہتا اسے موت بھی نہیں دے سکتا. تو قرآن کہہ رہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. جیسے ابراہیم نے کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے. تو تاریخ میں کچھ مثالیں ہیں کہ جہاں انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا. بڑی توجہ کیجیے گا. تو کیا توحید کا کانسیپٹ قرآن میں یہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالے وہ خدا، مغرب میں ڈبائے وہ خدا؟ تو تاریخ میں کچھ اور نمونے مل جائیں گے. بالکل وہی بات ابراہیم نے توحید کے اپنے کانسیپٹ کے حساب سے گفتگو نہیں کی تھی. کلم الناس بقدر عقولہم، نمرود کی اوقات کے حساب سے، اس کے ذہن کے حساب سے گفتگو کی تھی. جب پوری دنیا، بڑی توجہ کیجیے گا، تو ابراہیم اس ذات کا نام ہے کہ جس نے بچپن میں گھر کے اندر بغاوت کی، بڑا ہوا سماج میں بغاوت کی، جوان ہوا ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توحید کا پرچم لہرایا ہے ابراہیم. آپ سوچئے نمرود کون سا بادشاہ ہے؟ وہ بادشاہ اس زمانے کا جو نون ورلڈ تھا اس پہ ساری حکومت نمرود کی تھی. اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے، یعنی قدرت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر تمہارے دل میں توحید کا چراغ جل جائے گا تو یہ بڑی بڑی حکومتیں تمہارے سامنے کچھ نہیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے کچھ نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ توحید جو ہمارے کردار میں ہونا چاہیے تھی، جو ہمارے رفتار میں ہونا چاہیے تھی، وہ آج علم کلام کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے، وہ صرف بحث و مباحثے کا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے. یاد رکھیں توحید اس غلاف کا نام ہے کہ جو آپ کو ہزاروں گمراہیوں سے بچاتی ہے، ہزاروں غلاظتوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. اور یہ توحید جب مرکز اتحاد پہ جمع ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے، رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیتی ہے، غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیتی ہے، ملکی سرحدوں کو ختم کر دیتی ہے، زبانی رشتوں کو توڑ دیتی ہے. ایک رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رشتے کی بنیاد لا الہ الا اللہ. دنیا کے کسی کونے میں، چاہے وہ صومالیہ کا سیاہ فام انسان ہو، چاہے وہ یورپ کے کسی ملک کا خوبصورت سے خوبصورت انسان ہو، ان سب میں رشتہ اخوت رسول نے کائنات کے ایک مرکز اتحاد پہ لا کے جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رشتوں کی بنیاد. ہاں کوالٹی اگر تمہارے اندر ہو، رشتے سب ہیں، مرتبے تمہیں تمہاری کوالٹی کی بنا پہ ملیں گے، تمہاری عظمتوں کی بنیاد پہ ملیں گے. یہاں غلامی کی زنجیریں نہیں ہیں. اگر تمہارے اندر طاقت ہو، قوت ہو، تو سلمان بن سکتے ہو، سلمان و منا اہل البیت، ابو ذر بن سکتے ہو. یہ وہ خاندان ہے جس نے غلامی کی زنجیروں کو ایسے توڑا ہے. مولا کائنات ہیں، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ قمبر کو بلایا، قمبر ادھر آؤ، یہ 50 دینار لو. کوفے کی فلاں گلی میں ایک بڑھیا ہے، اس کے پاس ایک غلام ہے، اس کا نام ہے ابو سالم، جاؤ جوان کو خرید کے لے آؤ. قمبر نے 50 دینار لیے اور لے کے گئے جو ایڈریس مولا نے بتایا تھا. مولا وہاں پر پہنچے. توجہ کیجئے گا، دیکھیں مولا کائنات کے صحابیوں کا تذکرہ بہت ملتا ہے، بہت سے صحابی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مولا کائنات کے 4 شاگرد شمار ہوئے ہیں جنہیں شاگرد کہا جاتا ہے. 4 لوگ ہیں جو شاگرد ہیں مولا کائنات. صحابی بہت ہیں مگر شاگرد 4 ہیں. مولا نے قمبر سے کہا قمبر جاؤ، بنی اسد کی بڑھیا کے پاس ایک غلام ہے جس کا نام ابو سالم ہے، 50 دینار اس کی قیمت ہے، جاؤ خرید کے لے آؤ. آئے قمبر اس بڑھیا کے پاس، وہ بڑا اڑیل ٹائپ کا غلام جو نہ بڑھیا کی بات سنتا ہے نہ اسے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ وہ بس بیچنے کے چکر میں کہ کسی صورت سے اس غلام کو یہاں سے چلتا کریں. قمبر پہنچے، کیا تیرے پاس ایک غلام ہے؟ کہا اس کا نام ابو سالم. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ 50 دینار قیمت ہے. کہا کہ ابھی میں نے کسی کو بتایا نہیں، میں بیچنا چاہ رہی تھی، ابھی تو میں نے سوچا تھا کہ 50 دینار میں سے نکال دوں گی.
کیونکہ یہ کچھ سنتا ہی نہیں ہے، یہ بڑا اڑیل ٹائپ کے، کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ کوئی کام کرتا، میرے لیے تو مصیبت ہو گئی ہے۔ قمر نے 50 دینار اسے دیے اور کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ بڑی چالاک بڑھیا تھی، اس نے کہا کمال ہے، نام بھی پتا ہے اور ابھی میں نے سوچا تھا قیمت بھی پتا ہے اور لا کے دے بھی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے غلام میں کچھ ہے، اس غلام کی قیمت کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اس نے کہا بھی میں نے سوچا تھا کہ 50 دینار میں بیچوں گی، میں بیچنے کے لیے تیار تھوڑی نہیں ہوں، ابھی سودا نہیں کروں گی 50 دینار۔ قمر نے پوچھا پھر؟ کہا کہ 100 دینار۔ اور ابو سالم کو دیکھا تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار، کسی کے کام کے لیے تیار نہیں۔ آئے علی کے پاس، یا علی وہ تو 100 دینار مانگ رہی۔ علی نے کہا 100 دینار دیے، کہا لے جاؤ قمر، تاریخ لکھتی ہوں۔ پھر وہ آئے اور 100 دینار، اس نے کہا کمال ہے، نہ کوئی بارگیننگ اور کچھ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بحث نہیں، کچھ نہیں، نہ کم کرانا، 50 کا 50 دینے کو حاضر، 100 کا 100 دینے کو حاضر۔ اس نے کہا دیکھیے بھائی سیدھی بات ہے، 200 دینار سے معاملہ نیچے نہیں ہوگا۔ بڑی اچھی بزنس مین وومن تھی۔ اب وہ قمر پھر آئے، کا سرکار وہ تو 200 والی نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ 200 لے کے گئے۔ اس نے کہا 300، 300 سے 400۔ اب جب 400 کی بات آئی نا، پھر آئے قمر۔ علی نے کہا قمر اب تم جب جاؤ گے نا تو وہ 400 کی جگہ 500 مانگے گی، لہذا پہلے سے 500 لے کے جاؤ۔ کا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑا اڑیل ٹائپ کا غلام ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک معمولی سے غلام کے لیے جو نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ کسی کی بات سن رہا ہے، وہ بڑا اڑیل ٹائپ کا ہے۔ اور آپ جو ہے وہ تو آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور 500 درہم دینار میں اسے خرید رہے ہیں، بڑا مہنگا سودا ہوگا۔ علی نے عجیب جملہ کہا کہ وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہا نہیں تیار ہے، کہ جا کے اس سے کہنا میسم تمہیں علی بلا رہی ہے۔ بڑی توجہ کیجیے، میسم تمہیں علی نے بلایا ہے۔ اب قمر 500 دینار لے کے آئے، بڑھیا کو نے کہا کہ ابھی کو 500 میں سودا کا، یہ 500 ہے، لو 500، میں پہلے سے 500 لے کے آیا تھا، مجھے معلوم ہے تیری فطرت کا۔ ابو سالم نے کہا 500 دو یا 1000 دو، میں جانے والا نہیں ہوں۔ کہ تو نہیں جائے گا، لیکن جس نے تجھے بلایا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اس نے تجھے میسم کہہ کے خطاب کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ کون ہے؟ اس لیے کہ میری ماں نے میرا نام میسم رکھا تھا۔ سماج کا کوئی انسان، سوسائٹی کا کوئی انسان میرے اس نام کو نہیں جانتا۔ کہ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ جس نے تجھے بلایا ہے وہ کائنات کے علوم پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ میسم آئے، قمر نے کہا یا علی اتنا قیمتی غلام خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ علی نے کہا قمر اتنے دنوں تک میرے ساتھ رہے، لیکن اتنا بھی اندازہ نہیں ہوا، کائنات کی ساری دولتیں اگر لا کے اس کے قدموں میں رکھ دی جائیں تب بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ آپ تصور کیجئے کہ غلاموں کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے، اور یہی وہ ہیں جو جن کا نام میسم تمار پڑا۔ علی نے آزاد کیا اور اس کے بعد ان کا نام میسم رکھا۔ بڑی توجہ کیجئے، خرمے کی ایک دکان کرا دی علی نے۔ غلاموں کو کیا اہمیت عطا کی ہے، یہ صرف اور صرف مرکز اتحاد توحید پہ آ جانے کی بنیاد پر، جہاں آقا اور غلام کا رشتہ ایک ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ نواز رہا، نہ کوئی آقا رہا، نہ کوئی غلام رہا۔ یہ مرکز اتحاد پہ جمع کرنے کے لیے توحید کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے کہ ساری انسانیت کو ایک مرکز پہ جمع کر دیا جائے۔ کھجور کی دکان کرا دی، میسم روز بیٹھتے ہیں اس پر۔ ایک دن میسم نے کہا کہ سرکار کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ علی نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں۔ بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھیے کیا انداز ہے اور میسم کی قیمت کیا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کھوٹے درہم، آپ واقعے سنے ہوں گے آپ نے کئی مرتبہ اس واقعے، اس طرح کے واقعات۔ میسم نے جو ہے چلے گئے، ایک شخص آیا کھوٹے درہم دیا اور اس نے علی سے کھجوریں لی، لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میسم آئے کا کچھ دکانداری ہوئی، علی نے کہا کہ ہاں یہ درہم ہے، کچھ کھجوریں ہم نے دے دی تھی۔ میسم نے دیکھا کہ آقا یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے کھجوریں کیوں دے دی؟ بڑی توجہ کیجیے گا، علی نے عجیب جملہ کہا میسم وہ مانگتا گیا میں دیتا گیا۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی علی سے مانگے اور علی عطا نہ کرے؟ میسم وہ مانگ رہا تھا، میں دے رہا تھا۔
ہاں اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ اسے سمجھے گا. بڑی توجہ کیجیے گا. اور کوئی ہوتا تو ناراض ہو گیا ہوتا. مسکرا کے کہتے ہیں ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا مولا سخاوت کا وہ شہنشاہ ہے، لوگ مانگتے رہتے ہیں، علی دیتے رہتے ہیں، یا علی آپ نے دیا، یہ تو میرے مولا کا کمال ہے. اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے دو زانو ہو کے بیٹھے میسم اور کہا یا علی آپ کی سخاوت جوش میں ہے، اس غلام کو بھی کچھ علم عطا ہو جائے، کچھ علم عطا ہو جائے، کچھ فن عطا ہو جائے، کچھ ہنر عطا ہو جائے. اس طریقے سے میسم نے شاگردی اختیار کی. اب شاگرد اور غلام اور آقا والا رشتہ نہیں رہا، شاگرد و استاد کا رشتہ ہوا. بڑی توجہ کیجیے گا. غلاموں کو وہ عزت عطا کی ہے اسلام نے، غلاموں کو وہ عزت عطا کی ہے اہل بیت نے کہ کائنات میں جواب نہیں ملتا. آپ یہ دیکھیے واقعات کربلا میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے اور کوفے سے شام جا رہا ہے، نہ جانے کتنے غلام اور کنیزوں کے سلسلے ملتے ہیں کہ جنہوں نے آ کے کہا کہ مولا ہم نے نہیں پہچانا. تاریخ لکھتی ہے کنیز تھی، اس کا نام ریحانہ تھا، در آل محمد کی کنیز تھی. اہل بیت نے آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد ایک بہت اچھی جگہ اس کا رشتہ کر دیا، بڑے امیر گھرانے میں. اور خانوادہ عصمت و طہارت نے اتنی دولت عطا کی کہ وہ شہزادی کی طرح زندگی گزارتی تھی. تاریخ لکھتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا نا تو ریحانہ 25 کنیز کے درمیان رہنے والی، اس نے کسی کنیز کو بھیجا تھا کسی کام سے. آنے میں دیر ہوئی تو ایک مرتبہ ریحانہ کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے. ریحانہ نے کہا کہ میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کبھی بھی معاف کیجیے گا میں کیا بتاؤں، ایک قافلہ آ رہا ہے. میں نے اس قافلے کو دیکھنا شروع کیا، بڑی دیر تک دیکھتی رہی، مسحور ہو گئی، میں وہ ہو گئی، وقت نکل گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا. ریحانہ نے پوچھا کیسا قافلہ؟ کبھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ باغی ہیں لیکن بی بی دیکھنے میں شریف خاندان کے معلوم. بی بی ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. بی بی لوگ کہتے ہیں باغی لیکن چہرے پہ جو نور ہے نا، خاندانی نجابت، خاندانی شرافت اس طریقے سے جھلکتی ہے لگتا ہے کسی عظیم خاندان کا ہے. بی بی قیدی ہے مگر بی بی بڑے شریف گھرانے کا معلوم ہوتا ہے. کچھ بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے، جن کے چہروں سے نور ساتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ باغی ہے. بی بی مجھے تو نہیں لگتا، مجھے کسی شریف خاندان کی عورتیں لگتی ہیں جنہوں نے اپنے حجاب کا انتظام کر رکھا ہے اور نیزے پہ کچھ عجیب عجیب سر ہیں، ان چہروں سے نور ایسا ساتے ہو رہا ہے. بی بی سمجھ میں نہیں آتا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں، جو سر کی طرف دیکھ کے بابا 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 کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ ریحانہ نے کہا اچھا ایسے قیدی آئے ہیں، ایسا قافلہ آیا ہے. کنیز نے کہا بی بی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی شریف خاندان کے لوگ ہیں، انہیں پکڑ کے لایا گیا ہے، انہیں قید و بند کی منزلوں میں ڈال دیا گیا ہے. بی بی وہ باغی نہیں لگتے، وہ شریف خاندان کے لوگ لگتے ہیں. ایک مرتبہ ریحانہ نے کہا اچھا اگر تو کہہ رہی ہے تو ہم بھی دیکھنے کے لیے چلیں گے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے 20 عورتوں کے جھرمٹ میں، 20 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک مرتبہ ریحانہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد ریحانہ نے کہا کہ سب اپنی اپنی چادریں برابر کریں، اس لیے کہ ہم رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، رسول کے مذہب پہ، رسول کے احکام پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، کسی کے بال نظر نہیں آنا چاہیے. ہم بازار جا رہے ہیں، بازاروں میں شریف عورتیں نہیں جایا کرتی. وہ کہتی خاندانی عورتیں بازاروں میں نہیں جایا کرتی، لیکن ہم اس قافلے کو دیکھنے جا رہے ہیں. چلی تھی چند قدم، ایک مرتبہ رکی اور رکنے کے بعد کہا ہے اور تو گواہ رہنا میں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں جا رہی ہوں، اس لیے کہ میرے رسول نے کہا تھا جب قیدیوں کو دیکھو تو تماشا نہ دیکھنا. چونکہ اس نے کہا ہے کہ شریف خاندان سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، بڑے عجیب لوگ ہیں، نورانی لوگ ہیں، تو میں اس قافلے کو دیکھنے جا رہی ہوں. بیویوں کے جھرمٹ میں چادریں اوڑھے ہوئے ریحانہ آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ سروں کو دیکھنا شروع کیا، اسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تاریخ لکھتی ہے اسی عالم میں سید سجاد نے کہا السلام علیک یا اختی ریحانہ، اے میری بہن ریحانہ تم پر سلام ہو. یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ریحانہ
اور کہا سید کون ہو؟ اے قیدی تجھے معلوم ہے، اے قیدی تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ ارے بڑے گھرانے والے مجھے بہن کہتے ہیں، سید سجاد مجھے بہن کہتا ہے، علی اکبر مجھے بہن کہتا ہے، اور تو نے قیدی ہو کے مجھے بہن کہہ دیا۔ میں بڑے خاندان سے عزیز ہوں، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مرتبہ یہ جملہ سننا تھا، زینب نے اپنے بالوں کو سنبھالا، بھائی کے سر کی طرف دیکھا اور کہا بھیا کنیز سے تم بات کرو گے یا زینب کرے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا آئے وہ وقت آ گیا شہزادیوں کو کنیز کہا جا رہا ہے۔ زینب نے طرف بھی کہا بھیا کنیز سے تم بات کرو گے یا زینب کرے؟ آواز حسین سے آواز آئی اے ریحانہ، ارے تم نے پہچانا نہیں، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ میری بچی سکینہ ہے، اور جسے تم قیدی سمجھ رہی ہو یہ کوئی اور نہیں، بیمار سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توپ ہے۔ ریحانہ کربلا میں میرا پورا کنبہ اجڑ گیا، ریحانہ زمین پہ لوٹنے لگی۔ آج یہ وقت آ گیا، آج شہزادیاں بے متناؤ چادر ہے، کنیزوں کے سر پہ چادر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے لخت زہرا بنت عابد حسین صاحب کی رخصت